جزاک اللہ خیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خصوصی فضل فرمائے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہت اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا اور رہنمائی فرمائی، گویا متوجہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں جب یہ بیان فرمایا اور وحی اتری کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ جو شعراء ہیں ان کی تو پیروی کرتے ہیں وہ لوگ کچھ جو راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو شعراء ہیں یہ مختلف وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی یہاں کی بات، کبھی وہاں کی بات، کبھی آسمان، کبھی زمین کی، کبھی ادھر ادھر کے قلابے میں آتے ہیں، کبھی بےتکی ہانکتے ہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی کام نہیں، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، فرائض کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بس بیٹھے ہوئے ایک ہی کام کر رہے ہیں، شاعری پہ تلے ہوئے ہیں. اور اس میں مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہے، کوئی مثبت بات سکھانا، معاشرے کی کوئی اصلاح تربیت کرنا، کسی کو کوئی مثبت کام کر کے دینا نہیں ہے، بلکہ اپنی ایک دھن ہے جس میں لگ گئے. تو ایسے شعراء خود بھی ظاہری بات ہے کہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی غلط راہ پر ڈالتے ہیں، جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی حدود سے نکل جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے جو شعراء تھے ان میں بالخصوص حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول کہلاتے ہیں، اور اسی طرح حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی ثلاثۃ الذین خلفوا والے غزوہ تبوک میں جو 3 حضرات پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے، تو یہ بھی بڑے زبردست شاعر تھے. اسی لیے شاعر غسان نے ان کو لکھا تھا اور بلا لیا تھا اپنے پاس، وہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، افسوس کیا اس پر. اور اسی طریقے سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے شاعر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے. ان کے علاوہ بھی تھے لیکن یہ ذرا بڑے شعراء. پھر لبید بھی ایمان لے آئے تھے، اور بھی اسی طرح ان کا تو صبا معلقہ. یہ جب آیت اتری ہے اور ان لوگوں کو اس کی طرف فکر ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارا کام بڑا خطرناک ہو گیا. تو اس میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلا حصہ بھی اس کا نازل فرمایا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ اس سے استثناء کر دیا گیا ہے ان لوگوں کا جو یہ شاعری ایک مثبت جذبے سے، مثبت کام کے لیے، فکر آخرت کے لیے، لوگوں کو کچھ رہنمائی دینے کے لیے، یعنی ان کی زندگی میں شاعری برائے شاعری نہیں ہے بلکہ ایک مقصدیت کے ساتھ ہے، بلکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ہر قسم کے جذبے، فلسفے، خیالات، نظریات کا تذکرہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سجھاتے ہیں، خود بھی پڑھے سیکھے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، یا ان تعلیمات کو سیکھ کر آگے سکھاتے ہیں. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ تو بہت محمود کام ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تلواروں سے جو دشمن کو نقصان پہنچتا ہے اور زخم پہنچتی ہے اس سے زیادہ شدید وار حسان کے اشعار کرتے ہیں دشمن پر. تو غزوے میں جب کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو شاعری اس کے دونوں پہلو ہیں. اب اس میں زیادہ انہماک ہو، صبح شام یہی ہو رہا ہے، ہر وقت اب یہی باتیں ہو رہی ہیں، پگلوں کی طرح لگ گئے ہیں، تو اب دنیا میں نہ بھی بچوں کی فکر ہے نہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں. پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، تو ظاہری بات یہ بہت خطرناک ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ سب غلط کاریے ہیں. اور یہ گاہے گاہے کبھی ایک ذوق کے ساتھ کبھی سن لیا، کبھی پڑھ لیا، کبھی تذکرہ ہو گیا، اس کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنا لیا، زندگی کا مقصد نہیں بنا لیا. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے.
اس سے مزاح کا ایک موقع ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق بھی کرتے ہیں، دل لگی کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ کہ ہر وقت کرتے رہتے، ظاہری بات نہیں کرتے۔ جو ایسا کرے گا پگلا ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے، اس کو زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کھانے میں سوس اور چٹنی کی قبیل سے تھی، اس کو اس نے مین کورس ہی بنا ڈالا، اور بیٹھا بس صرف سوس پہ سوس کھائے چلا جا رہا ہے، تو السر سے مر جائے گا کم وقت، پگلا ہے اس کا مطلب۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ تو یہ بیلنس رکھنا ضروری، تو جس کی طرف جلیل بھائی اشارہ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ اور چونکہ اس کی طرف امید یہ ہے کہ سب کے ذہن میں رہتا ہے، اور کوئی اس طرح سے جنونی نہیں ہوگا، مجھے امید ہے۔ اگر ہے تو اب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے کہ سب کے اپنے کام ہے نا الحمدللہ، اور ہو نہیں سکتا، اس لیے بس گاہے کبھی کبھی اس میں شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والی شاعری نہ ہو، خلاف شرع نہ ہو، بےہودگی نامحرموں کے تذکرے والی جو شاعری ہے، ننگے پن کی جو شاعری ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ کیا ضرور ہے کہ ساری ہی چیزیں ہر ایک کی ہر بات کو پڑھا سمجھا سیکھا جائے۔ تو اسی لیے کل جو سوال تھا اس کا جواب جان بوجھ کے نہیں دے سکا میں، اس کی ایک وجہ یہ تھی، سوچتا رہا، پھر سوچا کہ کیا دوں، رہنے دینا چاہیے، اس لیے کہ کسی ایک شاعر کو باقاعدہ غالباً استثناء اس میں اقبال کر سکتا ہوں کہ اس طرح باقاعدہ نہیں لے کے پڑھتا کہ بس اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہو، یا اسی طرح کسی رائٹر کو، اس لیے کہ ایسا کر نہیں سکتے۔ خود ما صفا دع ما قدر، سے ناجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ ہے، اور مختلف دوستوں کا اور بہت سارے بڑوں کا بھی، کہ خود ما صفا دع ما قدر، لے لو جو اچھی چیز ہے، اور جو کچرا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہر معاملے میں تو نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ نے جو اصول بتایا ہے یہ ان کے لیے کہ جو کچھ سمجھدار ہیں، جو صفا اور قدر میں یعنی صاف اور گدلے میں فرق کر سکتے ہیں، تمیز کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، شاعری کرنی بھی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے جیسی جیسی ضرورت ہو، لیکن کبھی کبھی سوس کے طور پر ایکسٹرا ادھر ادھر تھک گئے، پریشان ہے، تو کبھی ایسی بات ہو گئی۔ اوڑھنا بچھونا ہر وقت کا نہیں ہونا چاہیے، اور حدود کی رعایت ہو، شریعت کی پابندی اس کے اندر ہو، کہ کوئی خلاف شرع بات کوئی خود کرتا بھی ہو تو کم از کم پبلسائز نہ کرے، اپنے گناہ کو اپنے تک ہی رکھے، تو اس کا کم از کم یہ ہوگا کہ بھائی اپنی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا بھی کھاتا اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ یعنی ایک کوئی گندا شعر ہے مثلا، ہے زبردست ادبی اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسی مجلس میں جہاں پہ ہماری بہنیں بھی ہیں اور مختلف ذمہ داران ہر قسم کے لوگ ہیں، خاص طور سے کبھی کبھی خاندان کے گروپس ہوتے ہیں جس میں اپنی بچیاں ہیں، بھابیاں بہنیں ہیں، ماموں خالہ پھپھیاں، اس طرح کے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس میں اس طرح کی بات کوئی شیئر کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ادب کے خلاف ہے، طریقے کے خلاف ہے، اور اپنے دوستوں میں کر رہا ہے تب بھی اس لیے غلط ہے کہ ایک گناہ کا وہ گویا ذریعہ بن رہا ہے آگے پھیلانے کا۔ تو جس طرح صدقہ جاریہ پہ ثواب ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ جاریہ پہ بھی عذاب کی وعید فرمائی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھی چیزیں کرے، بیہودہ چیزوں سے بچے، اپنے تک رکھے، اگر خدا نخواستہ کرتا ہے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس سے بچوں، میرے دل سے یہ چیزیں نکل جائیں، لیکن کم از کم اس کے گواہ تو نہ بنائے۔ اللہ سب پر کرم و فضل فرمائے۔